السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا، تحریر نمبر 3428۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز پڑھاتے ہوئے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم سب آمین کہو، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے سے مطابقت رکھا جائے گا، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، آج کی زہر مطالعہ حدیث مبارکہ کو امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اپنے مضمون کے اعتبار سے اہم ترین حدیث ہے جس کا تعلق امام کے اقتداء میں آمین کہنے سے ہے کہ مقتدی جب امام سے سورۃ الفاتحہ کا آخری حصہ بقول بعض علماء آخری آیات سنے تو اسے چاہیے کہ وہ آمین کہیں۔ اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ ہوگی تو اثر اور اجر اس کا یہ ہے کہ سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مراد چھوٹے اور صغیرہ گناہ ہے۔ بڑے اور کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر ان کے لیے کھری اور سچی توبہ درکار ہے۔ اور اگر گناہ کبیرہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کا حق ادا کرنا یا اس کی معینی تلافی کرانا بھی ضروری ہے۔ تاہم صغیرہ گناہوں کی معافی اور تمام کی معافی صرف لفظ آمین کہنے پر بہت بڑا انعام ہے۔ آئیں ذرا حدیث مبارکہ کے پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ مقتدی کی کس دعا پر آمین کہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دعا سن کر ہی آمین کہی جاتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اے اللہ قبول فرما۔ یہ لفظ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے بلکہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ جب فرعون ظلم و تعدی کی تمام حدوں کو کراس کر گیا اور بنی اسرائیل کی بے بسی اور بے کسی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے دیکھی نہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے اٹھ گئے۔ دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہوئے تو ان پر آمین حضرت ہارون علیہ السلام نے کہی۔ قرآن حکیم کی سورۃ یونس کی آیات 88 میں آپ کے دعائیہ الفاظ منقول ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اگلی آیات 99 میں یوں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اس لیے آپ دونوں اسی طرح سیدھی راہ پر چلتے رہیں اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی بالکل نہ کریں جو کچھ نہیں جانتے۔ یہ دعا پر آمین کہنے کا اثر اور اجر ہے۔ یہودی ایک حسد کی ماری ہوئی قوم ہے، مسلمانوں سے ان کے حسد کی ایک وجہ دعا میں آمین کہنا بھی ہے۔ سامعین، ذی قدر اس کو ایک المیہ ہی کہا جائے گا کہ اللہ کے آخری کتاب قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والی اور روزانہ 5 وقتہ نماز ادا کرنے والی قوم یعنی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو قرآن حکیم کے معنی اور مطالب سے بالکل نابلد ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس کے معنی نہیں جانتے۔ حالانکہ سالہ سال سے مساجد میں نماز باجماعت کے عادی ہیں، اپنی انفرادی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور جہری نمازوں میں اپنے امام سے سنتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہایت عظیم المرتب صورت ہے، قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔
قرآن حکیم، تورات، زبور اور انجیل میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ بات احساس اور شوق کی ہے۔ یہ رونا تو ان کے لیے ہے جو کسی نہ کسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ مسلمان جو میری طرح نماز نام کے مسلمان اور جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتے، ان کی حالت زار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ انہیں کون سمجھائے اور کون قائل کرے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بندے نے میری ثنا اور تعریف بیان کی ہے۔ جب وہ مالک یوم الدین، یعنی وہ جزا کے دن کا مالک ہے کہتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اقرار کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان رابطہ اور تعلق کی بات ہے، یعنی وہ میرا عبادت گزار اور میں اس کا معبود ہوں۔ وہ مجھ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور میں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اور جب وہ آخر میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، یعنی اس راہ پر جو ایسے لوگوں کی ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ حاضر عبدی والا عبدی مسائل کی، کہ یہ درخواست میرے بندے کی ہے اور جو درخواست اس نے کی ہے میں اس کے مطابق اسے عطا کروں گا۔ اس پوری مناجات اور سرگوشی کے بعد جب امام کے اقتدا میں ان الفاظ کو سن کر مقتدی کہتا ہے آمین، اور فرشتے جو اس وقت نماز میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ قبول فرما، تو سوچے کہ کیا سما بنتا ہوگا۔ بس یوں سمجھے کہ اللہ کی رحمت امڑ کر آتی ہے، نمازیوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ ان سب سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا انعام ہے اور کیا اکرام ہے، اور یہ سب کچھ نماز کی بدولت ہے۔ مکمل نماز نہیں بلکہ اس کا ایک جز ہے جس کے لیے اتنا بڑا وقت صرف نہیں ہوتا۔ صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ امام صاحب کی قیادت کو توجہ سے سنا جائے اور ذوق و شوق سے آمین کہا جائے، اونچی آواز سے ہو یا پست آواز سے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچے ذرا نماز کو چھوڑ دینا کتنی بڑی محرومی اور کتنا تکلیف دہ امر ہے۔ جی ہاں، نہ ثنا، نہ فاتحہ، نہ تلاوت، نہ آمین، نہ تسبیح، نہ درود اور نہ دعا۔ محرومی نہیں تو اور کیا ہے کہ مسلمان ہے اور دن کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے متفرق اوقات میں صرف 1 گھنٹہ بھی فارغ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور 5 وقت مسجد میں بعد جماعت نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔